بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. عزیز دوستو، آج کا مسئلہ سن لیجئے، اس کا تعلق سلام سے ہے. آج کل بہت سے لوگ سلام کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر رہے. کوئی کہتا ہے السلام علیکم، کوئی کہتا ہے السلام علیکم. عجیب تلفظ ادا کر رہے ہیں اور صیغہ صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں. تو خوب سمجھ لیجئے کہ صحیح تلفظ ہے السلام علیکم. اور دوسرا طریقہ بھی درست ہے، وہ کیا ہے؟ سلام علیکم. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَفْظُ السَّلَامِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا السلام علیکم او سلام علیکم بالتنوین وبدون هذين كما يقول الجهال لا يكون سلاما. تو یہ دو طریقے ہیں، السلام علیکم، دوسرا سلام علیکم. اور تیسرا کوئی طریقہ اس میں صحیح نہیں ہے، لہذا اس کو اچھی طرح سن لیجئے. اور بہت سے اس میں پڑھے لکھے بھی اور خواص بھی مبتلا ہیں اس غلطی میں. اور بعض لوگ جو ہے سلام کا لام ادا نہیں کرتے، تو وہ جب لام ادا نہیں کریں گے تو سام ہو جائے گا، اس کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ موت کے معنی میں ہوتا ہے. تو وہ تو گنہگار ہوگا ایسا آدمی جو اس طریقے سے تلفظ ادا کرے گا. تو اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے. اور ورحمۃ اللہ تک اگر سلام کوئی کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو 20 نیکیاں ملیں گی، اور وبرکاتہ تک کرے گا تو 30 نیکیاں ملیں گی. اور اگر سلام کرنے والے نے ابتداء ہی وبرکاتہ تک سلام کیا ہے تو جواب دینے والے کو وبرکاتہ تک جواب دینا ضروری ہے. تو اب دونوں کو 30 نیکیاں مل گئیں، سلام کرنے والے کو بھی جس نے وبرکاتہ تک سلام کیا، اور جس نے جواب وبرکاتہ تک دیا جو کہ واجب تھا، تو اس کو بھی 30 نیکیاں مل گئیں. لہذا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، سلام کا تلفظ صحیح ادا کیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.